الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغادين المهديين وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. میری نہایت ہی واجب القدر دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا اول من اسلم علی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے، امام احمد نے اور امام حاکم نے نقل کیا ہے. دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین وصلی علی یوم الثلاثاء، کہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا پیر کے دن، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منگل کے دن نماز ادا فرمائی. پتہ یہ چلا کہ آپ بہت جلد ایمان لانے والے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. ابن ابی شیبہ اور طبرانی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اول هذه الامہ ورودا علی نبیہا وَأَوَّلُهَا اسلاما علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں جو فرد سب سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لا کر اسلام قبول کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر آ کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے ملیں گے وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں. دیگر احادیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہماری اماں جان ہیں، اور یہ بھی صحیح الاسناد احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو ہمارے محدثین اکرام نے اور سلف صالحین نے اس میں تطبیق یوں دی ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، اور غلاموں میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، اور جوان مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. میرے عزیز دوستو، غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب بنایا اور فرمایا کہ تم مدینے میں رہو. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی اشجاع تھے، بہت بہادر تھے، تو آپ چاہتے تھے کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جہاد میں حصہ لوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے میرے علی، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیری نسبت مجھ سے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی ہے جو ہارون علیہ السلام کو نسبت اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی.
فرق صرف یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون نبی بنے ہیں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی نبوت کا دروازہ ہی بند ہو چکا ہے، نبیوں کا سلسلہ اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم اور امام بخاری نے نقل کیا ہے، اور امام مسلم ایک اور لفظ بھی لاتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا لا نبوت بعدی، میری نبوت کے بعد کوئی نبوت ہی نہیں ہے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا ویر ہونا۔ حضور نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا بھائی بنایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو حضور علیہ السلام نے ایک مہاجر کو لیا اور ایک انصاری صحابی کو لیا، دونوں میں بھائی چارہ رکھ دیا، یعنی ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اسے کہتے ہیں مواخات مدینہ۔ جب تمام مہاجرین ختم ہو گئے، انصار ختم ہو گئے، سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ باصفا پیکری جود و عطا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ رو رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی میرے ہوتے ہوئے تم کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے تمام انصار صحابہ کا ایک ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا، سب ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں بھائی بن گئے، لیکن مجھے آپ نے کسی کا بھائی بھی نہیں بنایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مسکرائے، علی کو سینے سے لگایا اور فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی پریشان نہ ہو، تو دنیا میں بھی محمد مصطفیٰ کا بھائی ہے اور تو آخرت میں بھی محمد مصطفیٰ کا بھائی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اذا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطانی، میں نے جب بھی اپنے حبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، اللہ کے رسول نے مجھے عطا فرما دیا، اور فرمایا اذا سکت ابتدأنی، جب میں خاموش رہا تب بھی رسول اللہ نے جب کچھ عطا فرمایا تو ابتدا مجھ سے فرمائی۔ میرے عزیز دوستو، اس کو امام ترمذی نے امام نسائی نے نقل کیا اور فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف کے لیے تشریف لے جانے والے تھے، تو آپ نے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور سرگوشی فرمائی، یعنی ان کے کان میں کچھ کہا۔ لوگ کہنے لگے کہ آج آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد کے ساتھ لمبی سرگوشی فرمائی ہے، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی لمبی گفتگو فرمائی ہے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تجیتہ ولکن اللہ انتجا، لوگو میں نے علی سے سرگوشی نہیں فرمائی بلکہ میرے اللہ نے علی سے سرگوشی فرمائی ہے۔ اس کو امام ترمذی نے حسن بیان فرمایا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا علی لا یحل لأحد یجنب فی ھذا المسجد غیری وغیرک، اے علی میری مسجد میں حالت جنابت میں کہ غسل فرض ہے، حالت جنابت میں کوئی شخص نہیں آ سکتا سوائے میری ذات کے اور اے علی تیری ذات کے۔ اس کو بھی امام ترمذی نے نقل کیا اور فرمایا یہ حدیث حسن ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 3727، اور بزار نے بھی نقل کیا اور امام بہقی نے بھی اس کو نقل کیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں بھیجتے تو آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار میں رہتے کہ علی آئے تو میں علی کے چہرے کو دیکھوں،
اتنی شفقت اور محبت تھی۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ایک لشکر کو بھیجا جس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب لشکر جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر عرض کی اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں علی کو دوبارہ اپنی آنکھوں سے تک نہ لوں۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا اور فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مواقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ بلاتے اور حضور علیہ السلام علی کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرماتے۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام کے لیے ایک پرندہ بنا ہوا پیش کیا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اعطنی بأحب خلقک الیک یأکل معی ھذا الطیر فجاء علی فاکل معہ۔ عرض کی میرے اللہ جو تیری مخلوق میں تمہیں سب سے زیادہ محبوب شخص ہے وہ میرے پاس بھیج دے تاکہ میں اس کے ساتھ اور وہ میرے ساتھ مل کر کھانا تناول کرے۔ تو لہٰذا تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی المرتضیٰ حاضر خدمت ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرمایا۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ یہ خیبر کے پاس ایک بستی تھی جو یہودیوں کی شر پسندوں کی بستی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، چھوٹے چھوٹے قلعے فتح ہو گئے لیکن قلعہ قموس فتح نہیں ہو رہا تھا، قلعہ قموس۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّأْيَةَ رَجُلًا، کل میں اسلام کا یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کی تعریف یہ ہے کہ یحب اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ سے پیار کرتا ہے اور اللہ کے رسول محمد سے پیار کرتا ہے۔ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ اور فرمایا فتح اللہ علیہ، اللہ اس پر اس قلعے کو، خیبر کے قلعے کو فتح عطا فرما دے گا۔ جب صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جھنڈا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مرحب سے لڑ رہے تھے، لڑتے ہوئے آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی تو آپ نے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ دیا اور اس کا ایک پٹ اپنے سر پر رکھ لیا اور اس کو ڈھال بنا لیا۔ اور یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے تجربہ کیا، تجربہ کیا کہ کتنے آدمی اس کو اٹھا سکتے ہیں، تو کم از کم 40 افراد مل کر اس کو اٹھا سکتے تھے۔ اس کو ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی علی المرتضیٰ سے راضی، اللہ بھی راضی اور جبریل بھی راضی۔ حضرت ابی رافع فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جگہ بھیجا، جب وہ واپس آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی اللہ و رسولہ و جبریل عنک راضون، تم پر اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہے اور یہ جبریل ہیں یہ بھی آپ پر راضی ہیں۔ اس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ میرے عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے، دوزخ سے بچ گئے اور جنت کے وارث بن گئے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب مکرم اپنی امت سے فرما دو جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس پر تم سے کوئی اجرت، کوئی اجر طلب نہیں کرتا، ہاں یہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرے جو قریبی ہیں تم نے ان سے مودت کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں جن کی مودت ہم پر واجب ہے؟ قال علی وفاطمہ وابناہما، فرمایا وہ علی ہیں، میری بیٹی فاطمہ ہے، حسن ہے
اور حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ آدمی سے اس کے جسم کے بارے میں کہ جسم نے کیا کیا نیک عمل کیے اور کیا کیا خرابیاں کی، اور فرمایا اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس کی عمر کے بارے میں کہ عمر کیسے گزاری ہے، وَأَنْ حُبِّ أَهْلِ الْبَيْتِ، اور میری اہل بیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے میری اہل بیت کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ تو عرض کی گئی آپ کی اہل بیت کی محبت کی علامت کیا ہے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ علی کے شانے پر مارا، یعنی یہ علی میری محبت کی، میری اہل بیت کی مودت کی علامت ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک وصف ہے مولا ہونا۔ حضرت رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا اور فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ کیا معنی؟ کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اچھا، غدیر خم کے دن نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو خطبہ دیا اور وہاں پر ارشاد فرمایا ترکت فیکم الثقلین، میں 2 چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ خطبہ لمبا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ثم اخذ بید علی، پھر نبی پاک علیہ السلام نے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا، فقال من کنت مولاہ فہذا ولیہ، فرمایا جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کا مددگار ہے اور اس کا دوست ہے۔ پھر عرض کی اللہم وال من والاہ وعاد من آداہ، یا اللہ جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو علی سے عداوت دشمنی رکھے اے اللہ تو بھی اس سے دشمنی فرما۔ اس کو امام نسائی نے نقل کیا، امام حاکم نے نقل کیا اور فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو قسم دی کہ جو تم میں سے اس مقام پر موجود تھے وہ آج گواہی دو، تمہیں اللہ کی قسم کہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا تھا میرے بارے میں کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو 5 یا 6 صحابہ اس مجمع میں موجود تھے، انہوں نے کہا اے علی المرتضیٰ، ہاں ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں ہم نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا۔ حضرت عمران بن حسین سے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، اور میرے بعد علی تمام مومنوں کا ولی، مددگار اور دوست ہے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا اور فرمایا یہ حدیث حسن ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ادعو لی سید العرب، میرے پاس سید العرب کو لے کر آؤ۔ فقلت الست سید العرب یا رسول اللہ، میں نے حیران کی کہ عالم نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ سید العرب نہیں ہیں، آپ ہی تو سید العرب ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم و علی سید العرب، فرمایا میں تو اولاد آدم کا سید و سردار ہوں، تمام نبیوں کا سید و سردار ہوں، شرق و غرب کا، جنوب و شمال والوں کا سید و سردار ہوں، اور اے عائشہ عرب کے سید و سردار جو ہیں وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو امام حاکم نے اور امام ابو نعیم نے نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو تکنا
علی کے چہرے کی زیارت کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس کو امام حاکم نے اور امام طبرانی نے نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ابو حضور سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء کو بار بار دیکھا کہ وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کو تکتے تھے، تو میں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ علی کے چہرے کو تکنا یہ اللہ کی عبادت ہے، اس لیے میں علی کے چہرے کو تکتا ہوں۔ اس کو محدث ابن عساکر نے نقل کیا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک وصف یہ ہے کہ آپ ماہر قرآن تھے، آپ کو صاحب قرآن سے بھی محبت تھی اور قرآن سے بھی والہانہ محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ ہماری ماں راوی ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، فرمائے یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ دونوں اکٹھے مجھے حوض کوثر پر آ کر ملیں گے۔ نہ علی قرآن سے جدا ہوگا نہ قرآن علی سے جدا ہوگا۔ اس کو امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاض علی بن ابی طالب، یہ علی بن ابی طالب ہیں، فرمایا لحمہ لحمی و دمہ دمی، اس کا گوشت میرا گوشت ہے اور اس کا خون میرا خون ہے، وَهُوَ مِنِّي بِمَنزِلَتِ ہارون من موسیٰ، اس کی نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اس کو امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جو نبی پاک علیہ السلام کی سب سے لاڈلی صاحبزادی تھی، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضور علیہ السلام اپنی بیٹی ہماری سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرماتی ہیں، بیٹی کیا تم اس بات پر راضی نہیں اما ترضینا ان زوجتک اما ترضینا ان زوجتک اقدم امتی سلمن، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں نے تیرا نکاح وہ شخص سے کر دیا ہے جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لا کر اسلام کو قبول کرنے والے ہیں، وہ اکثرہم علما اور سب سے زیادہ کثرت سے علم رکھنے والے ہیں، وہ اعظمہم حلما اور جو سب سے زیادہ حلم والے ہیں، حلیم الطبع ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے اللہ کے رسول نے یوں ارشاد فرمایا تھا۔ اس کو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ کی شادی اپنی مرضی سے علی سے نہیں کی، بلکہ کیا ہوا، فرمایا ان اللہ امرانی ان ازوج فاطمہ من علی، کہ اللہ نے مجھے امر کیا تھا، حکم دیا تھا کہ اے محمد میری حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا نکاح تم علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیں۔ آپ کا ایک وصف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں علم کا دریا موجزن فرما دیا تھا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ امام ترمذی اور امام احمد نے نقل کیا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہر کا دروازہ ہے۔ فمن اراد المدینۃ فلیأت الباب، جو شہر میں داخل ہونا چاہے اسے چاہیے کہ وہ دروازے میں سے
گزر کر آئے۔ اس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔